أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک مدت متعین ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر فرقے کو ایک مدت متعین ہے، ایک وعدہ ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب پہنچے گا ان کا وعدہ. اس پچھلی آیت میں ایک چیز رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں سے منع کیا ہے نا، ان میں آپ دیکھیے 33 نمبر آیت میں انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے فحاشی سے منع کیا ایک، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا والبغی بغیر الحق، اور زیادتی کو خدا نے منع کیا دو، اور تیسری چیز ان تقولوا، یہ تین. بعض مفسرین انہوں نے بڑی اچھی اس آیت کی تشریح میں یہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تین قوتوں کا ذکر کیا ہے کہ تمام وہ گناہ جو انسان سے جانوروں کی طرح کے ہوتے ہیں اس کو خدا نے کہا کہ قوت بہیمیہ جو ہے نا، جانوروں جیسی طاقتیں حرکتیں، یہ فحاشی میں آ گئی. والبغی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے منع کیا ہے تمہیں اس چیز سے کہ بغاوت، سرکشی، یہ سبعیت درندگی آ گئی کہ درندگی کے کام نہ کر. اور تیسری چیز انہوں نے کہا گناہ کا تیسرا سورس چونکہ قول زبان ہوتی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اس میں خدا نے منع کر دیا کہ دیکھو زبان سے خدا کی نافرمانی نہ کر. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک کے لیے، امت اور گروہ کے لیے ہم نے ایک مدت مقرر کی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جاتا ہے وہ مدت، جو وعدہ ہے جب پورا ہونے کا وقت آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لا سے پہلے اور ہم کے بعد یہاں پر ایک لفظ اس کا جواب میں ہے، مطلب یہ کہ ہم عذاب دیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل مدت پوری ہو جائے، عُذِّبُوا، وہ عذاب دیے جاتے ہیں، عذاب آ جاتا ہے. لا يستأخرون ساعة، اور وہ نہیں دیر کریں گے ساعتن، ایک گھڑی کی. ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ جلدی کریں گے، نہ جلدی ہے. یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ لا يستأخرون ساعتن، اس میں ساعہ کا لفظ جو ہے یہ وقت کی سب سے چھوٹی مقدار، ایک سیکنڈ، اور اب تو مائکرو سیکنڈ ایجاد ہو گئے نا، تو وقت کی سب سے چھوٹی مقدار اس کو کہا ہے کہ اتنا بھی خدا کا عذاب نہیں ٹلتا. جب عذاب کا حکم ہو جاتا ہے تو وہ نافذ بھی ہو جاتا ہے. اس طرح لا يستأخرون ساعتن، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. اور یہ جو واو اس کے بعد آ رہی ہے، یہ اس کا عطف جا رہا ہے اذا جاء پر، کہ جب خدا کا عذاب آ جائے ایک گھڑی کے لیے نہ وہ ٹلتا ہے، ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے کو چلتا ہے. تو جاء اجلہم، جب ان کا یہ دوسری تفسیر مفسرین نے کیا، فاذا جاء اجلہم، جب ان کی اجل آ جائے، جب ان کا مدت پوری ہو جائے، تو اس مدت کی گویا کہ دو شکیں کر دی کہ دیکھو یستاخرون اور یستقدمون، دو لفظ لائے نا، کہ وہ مدت جو ہے نہ دیر کریں گے ایک گھڑی کی، اور نہ ہی وہ ایک گھڑی جلدی ہوگی. مطلب ٹھیک اپنے وقت پہ ایگزیکٹلی وہ نافذ ہو جائے گا، نہ اللہ اسے دیر سے کرے گا اور نہ اللہ اسے جلدی کرے گا. دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یہ بات ایسی پوری ہو جاتی ہے. اور یہ کیوں کہا ہے اللہ نے کہ نہ جلدی اور نہ دیر؟ انسانوں کو سمجھانے کے لیے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں محاورہ کہ دیر سویر، جیسے ہم کہتے ہیں آگے پیچھے، محاورے میں بولتے ہیں نا، اس طرح محاورہ فرما دیا عربوں کا کہ بالکل ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. ٹھیک جس گھڑی پہ قوم نے تباہ ہونا ہے اس کی تباہ